صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ گرامی قدر احباب، بلا کسی تمہیدی گفتگو کے سر دست آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں اور ادھر ادھر کی تمہیدی گفتگو کو سمیٹنے کے بجائے بخاری شریف کی جلد اول سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے ہیں اور آپ سخن گوئی فرما رہے ہیں، حکمت کے جواہرات بکھیر رہے ہیں۔ سامنے بیٹھنے والے کوئی معمولی انسان نہیں، آپ کی وفادار جماعت حضرات صحابہ کرام متوجہ ہیں۔ مجمع میں ایک شخص آتا ہے اور مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا تشریف لاتا ہے اور صف اول میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع سخن رواں ہے۔ ایک اور شخص آتا ہے، آگے بڑھتا ہوا درمیانے مجمع میں بیٹھ جاتا ہے۔ موضوع چلتا رہا، گفتگو چلتی رہی، حکمت کے موتی بکھرتے رہے، سخن گوئی جاری تھی۔ درمیان ایک اور شخص آیا اور پیچھے مجمع میں کھڑا ہو گیا، وہیں بیٹھ گیا۔ اور جب مجمع اختتام پر پہنچا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں ان تین اشخاص کا حال نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور ہمیں آگاہ فرما دیجئے، کیا حال ہے، کیا صورت ہے ان تین اشخاص کے متعلق، ہمیں بھی آگاہ فرما دیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تین شخص جو آئے تھے ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا آیا اور مجمع میں قرب میں یعنی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور مجھے اس کی اس کیفیت پر رشک آئی کہ وہ اللہ کا قرب تلاش کرتا تھا اور اللہ نے اسے اپنا قرب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا شخص جو مجمع کے درمیان میں بیٹھ گیا تھا اور وہ شخص بھی اپنی شرم کی وجہ سے آگے تو زیادہ نہ بڑھ سکا، لیکن اس نے اتنی تو ہمت کی کہ وہ درمیانے مجمع میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اللہ کا قرب چاہتا تھا، اللہ نے اسے بھی اپنا قرب اور اپنی رضا عطا کر دی۔ لیکن وہ جو تیسرا شخص تھا اس کی ہمت اتنی پست تھی، اس کا جذبہ اتنا پست تھا، اس کا ولولہ اتنا بلند نہیں تھا، اس کا حوصلہ اتنا بلند نہیں تھا، وہ شرم کے مارے پیچھے بیٹھ گیا، وہ اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتا تھا، میرے اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ میرے دوستوں میں تحمید کہاں سے باندھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس سے۔ آج میں آپ حضرات سے یہ تشکیل لینا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ ہم محروم رہنا چاہتے ہیں یا ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں؟ قرب تلاش کرتے ہیں۔ تو اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ سمٹ کر قریب آ جائیے گا، سارے سمٹ کر قریب آ جائیے گا۔ یہ میں اپنے لیے نہیں، میرے بعد بڑے بڑے جبال العلم علماء کرام آنے والے ہیں، وہ مطالعہ کر کے آئے ہوں گے، وہ راتوں کو کتب بھینی کر کے آئے ہوں گے، ان کی محنت ہے، ان کا شوق ہے، ان کا ذوق ہے، وہ توانائی خرچ کر کے آئے ہیں، وہ کرایہ خرچ کر کے آئے ہیں۔ آپ مفت میں اٹھ کر آئے ہو، اس لیے میں نے آپ کو قریب کھینچا ہے۔ جو حضرات باقی ہیں وہ بھی سمٹ کر آئیں تاکہ آپ اس صف اول میں بیٹھنے والے شخص کا مصداق بنیں۔ اس کے بعد میں تہہ دل کے ساتھ آپ کو اور آپ کے امام صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا گلشن سجایا۔ میں اس سے پہلے زیادہ تو نہیں کہتا لیکن بہت کم ایسی سجی ہوئی مسجد دیکھ چکا ہوں، اور
इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चलूँ कि एक मरतबा हम जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन में ख़त्म बुखारी शरीफ की तक़रीब में तशरीफ़ फरमा थे और एक शेख हरम से आया और वो दाखिल होया कहाँ, बिन्नौरी टाउन में, और हज़रत डॉक्टर अब्दुल रज़ाक अस्कंदर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पर तादेर रखे, और उनकी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। कौन वो शेख? जब उलूमुल इस्लामिया बिन्नौरी टाउन के दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसकी जुबान से एक जुमला निकला, वो जुमला आपको सुनाना चाहता हूँ। वो जैसे ही दाखिल हुए उन्होंने कहा, वल्लाहि ला अदखुलुल हरम, अल्लाह की कसम मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं हरम में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। यह उलूमुल इस्लामिया बिन्नौरी टाउन की मस्जिद का ऐसा मंजर था कि एक शेख बेसाख्ता ऐसे कलिमात कहने पर मजबूर हो गया। कहता है वल्लाहि ला अदखुलुल हरम, कि अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बैतुल्लाह में दाखिल हो गया। तो अल मसाजिदु बुयूतुल्लाह, ये तो अल्लाह के घर हैं। अगर बैतुल्लाह अल्लाह का घर है तो ये मस्जिद भी अल्लाह की घर है। ये मसाजिद अपने आप में, मसाजिद अपनी जात में एक तारीख रखती हैं। ये रोज़े अव्वल से जैसे अल्लाह जल्ला जलालुहू ने इंसानियत को वजूद बख्शा, इसी तरह इंसानियत के वजूद के लिए, इंसानियत की फलाह बेबूद के लिए अल्लाह जल्ला जलालुहू ने मुक़द्दस हस्ती यानी अंबिया किराम का वजूद रखा। इसी तरह अंबिया किराम के वजूद के बाद इसको एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में, एक इलाके में ऐसे मरकज की, एक ऐसी दीनी कम्युनिटी की जगह दरकार थी। वो कहाँ हो, उसका नाम कैसा हो और उसका हुलिया कैसा हो, वो मसाजिद हैं। वो कल बैतुल्लाह बन रहा था, कल मुझे नजर आ रहे थे कि इब्राहिम खलीलुल्लाह बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे हैं, और मुझे नजर आ रहा था उस्मान ज़ुन्नुरैन मस्जिद की जगह की तोसी कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह नजर आ रहा है, मैं कुतुब बीनी का मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अरे मस्जिद नबवी की तोसी का मंजर देखो, मस्जिद नबवी तंग पड़ गई थी। एक वक्त था मस्जिद नबवी में नमाजी खाल खाल थे, चंद सहाबा किराम थे, मजमा बढ़ता गया, ईमान की कुव्वत बढ़ती गई, मुसलमान सहाबा किराम जोक दर जोक इस्लाम में चले आते गए। देखा कि मस्जिद में सफ़े कम पड़ रही हैं, मजमा बाहर चला गया। ऐसे में मेरे नबी जनाबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में यह इरादा किया, वलवला उठा, जज्बा उठा, शौक उठा, बेदारी उठी कि अबू बकर मैं चाहता हूं कि इस मस्जिद नबवी की तोसी हो, कोई ऐसा सबब तलाश किया जाए कि इसकी तोसी हो जाए। अल्लाह अकबर। माल तो हर किसी के पास होता है, लगाने की जगह कोई कोई होती हैं, और अल्लाह की राह में हर किसी का माल भी नहीं लगता है। अल्लाह जांचते हैं, परखते हैं और टटोलते हैं। जिसका माल खालिस होता है अल्लाह अपने घर में लगाते हैं। समझ गए कि नहीं? तो मस्जिद नबवी की तोसी हुई, माल किसने लगाया? अबू बकर सिद्दीक ने। माल किसने लगाया? अबू बकर सिद्दीक ने। मस्जिद नबवी की वो जो जगह थी वो 2 यतीम बच्चों की थी, और उन बच्चों के वरासा ये चाहते थे कि हम इनसे इजाजत लेकर इस मस्जिद की तोसी में ये जमीन दे दें, ताकि बाद में आने वाले लोग और आने वाले तारीख में हमारा नाम रकम हो जाए कि इन लोगों ने ये जमीन हदिया की थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा दूरबीन यानी दूरअंदेश कौन हो सकता है? अंबिया से ज्यादा दूरअंदेश कौन हो सकता है? जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के भरे मजमे में फरमाया, सहाबा मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़मीन हिबा न हो, ये ज़मीन ऐसे अतिया न हो, किसी से इजाज़त तलब न की जाए। मैं इन 2 बच्चों से इजाज़त नहीं ले रहा, मैं इन 2 बच्चों से ये ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, इसके लिए रकम का बंदोबस्त किया जाए। चुनाचे 11 दीनार या 12 दीनार में वो ज़मीन खरीदी गई, और फिर मस्जिद नबी की तोसी हुई। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मसाजिद अपनी ज़ात में एक तारीख रखती हैं। अगर बैतुल्लाह से लेकर आज तक मसाजिद की तारीख को दोहराया जाए
تو پھر اس پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے. میری پیٹھ کے پیچھے جبال العلم علماء کرام موجود ہیں، اس لیے میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حال نہیں ہونا چاہتا، لیکن چند باتیں ضروری سمجھتا ہوں چونکہ آپ سے اور میری پہلی اور شاہد کی آخری ملاقات ہو، اس لیے دو چار باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ شاہد میری بھی نجات کا ذریعہ بنے، آپ کی نجات کا بھی ذریعہ بن جائے. وہ چند باتیں یہ ہیں کہ آپ کی مسجد کی تکمیل کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا. کون سا مرحلہ؟ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اس کی بنیاد تھی. ایک وقت تھا آپ نے اس کی بنیاد ڈالی، آپ کی ہمتیں پست تھیں کہ یہ خرچہ کہاں سے آئے گا، یا اتنے گہرے کھوہ کے اندر میٹیریل کیسے پہنچے گا، اور اسباب کہاں سے آئیں گے. آپ پریشان تھے ایک وقت تھا، لیکن آج اس میں بال برابر کجی بھی نہیں رہی. آپ کے پاس اخلاص تھا، زہد تھا، ایک جذبہ تھا، آپ کی نیت خالص تھی. اللہ جل جلالہ نے آپ کے دلوں کو ٹٹولا، آپ کی نیت کو ٹٹولا، آپ کے جذبے کی قدر کی. آج یہ منظر پایا ہے، تکمیل تک پہنچ گیا. آپ لوگ بڑے مبارکباد کے مستحق. دوسری بات، مساجد بنانا مقصد نہیں، مساجد بنانا مقصد نہیں. گو بہت اچھی چیز. مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ مقصود و مطلوب یہ ہے کہ مساجد آباد کرنا. ایک وقت تھا مساجد ٹکا کرتی تھی اور بارشیں ہوا کرتی تھی تو مٹی نیچے گرا کرتی تھی. وہ وقت وہ تھا جب نمازی پکے ہوا کرتے تھے، اور آج وقت وہ ہے کہ مسجدیں تو ماربل سے بھری پڑی ہیں، مسجد میں تو ماتیوں اور قمقمے لگے ہوئے ہیں، لیکن آنے والا مسلمان متزلزل ہے، اس کا ایمان متزلزل ہے، وہ لڑکھڑا رہا ہے. اس کی اجتماعی قوت نہیں ہے، اس کے پاس اتحاد کی قوت نہیں ہے، اس کے پاس ایمانی جذبہ اس کیفیت میں نہیں ہے جس کیفیت میں ہونا چاہیے تھا. تو دوسری بات میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس اتحادی قوت ہونی چاہیے. اتحادی قوت کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے جس طرح صف بندی میں تمام لوگ برابر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح تمام معاملات میں ایک گاؤں والوں کو، ایک بستی والے کو اس دینی کمیونٹی یعنی اس دینی مسجد کے اندر، اس دینی مرکز کے اندر اپنے تمام معاملات میں اس طرح ایک مٹھی ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا، دو چار بھائی ہونا، ان کے اندر جب تک اختلاف نہ ہو تو محلے والے کان کھڑے رکھتے ہیں کہ یار ان کے پاس ایسا اتفاق اتحاد ہے، جہاں جاتے ہیں چاروں اکٹھے جاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں، ان سے کون پنگا لے گا. تو لوگ کان کھڑے رکھتے ہیں، بیدار مغزی رکھتے ہیں، اور ایک روب اور دبدبا ہوتا ہے. یہی بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی صفوں میں دراڑ نہیں آنی چاہیے، آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے اتحاد کی. یکجان ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے دنیاوی اختلافات کو دور پھینک دیں، پاؤں کی نوک پر ماریں، اتفاق اور اتحاد ہو. دوسری بات مکمل ہوئی. اب تیسری بات، پہلا مرحلہ آپ نے مکمل کیا مسجد کا، دوسرا مرحلہ اس کی آبادی کا تھا کہ اس کو آباد بھی کرنا ہے. اب ہم نے شیشے اور قمقمے لگا لیا، ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی یا ہو گئی؟ ہم بری الذمہ ہو گئے؟ نہیں ہوئے. تو کیا ہوگا؟ مساجد کو آباد کرنا ہوگا. اور مساجد کو آباد کرنا، تیسری بات امام صاحب کے متعلق، چاہے وہ کوئی ہو، مسجد آپ نے بنا دی، یہ قیامت کی صبح تک رہیں گی. سر چیز فنا ہو جائے گی، مساجد فنا نہیں ہوں گی، اپنے وجود میں عالی شان اسی انداز میں باقی رہیں. تو قیامت کی صبح تک یہ مساجد اسی طرح برقرار رہیں گی. البتہ آباد کیسے ہوں گی؟ آباد ہوں گی آپ کا جوش، جذبہ، قوت، ولولہ، آپ کی لگن، آپ کی محبت امام صاحب کے ساتھ اس طرح ہو جس طرح کی ایک مٹھی. جب تک
آپ متحد ہو کر امام صاحب کے ساتھ یکجان نہیں بنیں گے تب تک معاشرے میں دینی روح نہیں پھونکی جا سکتی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، آپ کے معاشرے میں دین کی جڑیں مضبوط ہوں گی، آپ کا امام مضبوط ہوگا، آپ کے بچوں میں آنے والی نسلوں میں دین پھیلے گا، دین کا اثر رسوخ قائم ہوگا۔ جب آپ کا امام معاشی لحاظ سے اور دیگر پسماندگی سے نکلے گا، دیگر الجھنوں سے اسے فراغت ملے گی، وہ آپ کے بچوں پر توجہ دے گا، وہ آپ کے محلے پر توجہ دے گا، وہ آپ کے دین پر توجہ دے گا۔ اسی طرح ہماری آنے والی نسلوں میں یہ دین راسخ ہوگا۔ گفتگو طویل ہو گئی، معذرت خواہ ہوں، جو کچھ کہا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔